اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ جناب روزگار میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب وظیفہ میں بتاؤں، کوئی اور پیر صاحب بتائیں، عالم صاحب بتائیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر روزی میں برکت کا وظیفہ نبی پاک خود عطا فرما دیں تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کون سا ہوگا؟ تو ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضور میرے ہاتھ بڑا تنگ ہے، روزگار پورا نہیں ہوتا، پیسے پورے نہیں ہوتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اسے بڑا ہی کمال کا وظیفہ عطا فرمایا، بہت آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ساری رات جاگ کر ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والا وظیفہ نہیں ہے، بڑا آسان، بڑا سمپل۔ اب ذرا غور سے سارے بھائی سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، پہلا یہ کام کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر سلام کہا کرو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ گھر میں داخل ہوں گے، پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود پاک۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، یہ تین کام بڑا آسان، شاید آپ گھر میں جائیں گے تو یہ 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا۔ سلام کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1-1.5 منٹ میں یہ وظیفہ کمپلیٹ۔ جو شخص آیا تھا اس نے ایسے ہی کام شروع کر دیا، ہر بار گھر میں جاتا یہ وظیفہ کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے اس پر رزق کے دروازوں کو کھول دیا، اتنا رزق اللہ نے عطا کیا کہ خود تو مالدار ہو گیا، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار بھی امیر ہو گئے، ان کو بھی اس کا حصہ پہنچا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ درود پاک یہ کیسی کیسی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو یاد بھی کریں گے اور آج سے شروع بھی کر دیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے گھر میں جا کر کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے رزق حلال میں، روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ مجھے اور آپ کو جو عطا فرمائے اس پر شکر بھی ادا فرمائے، اس پہ قناعت بھی نصیب فرمائے۔ کچھ لوگوں کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں، جب ملے کہیں یار بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس سے پوچھو بھائی کتنے دن سے نہیں کھایا؟ کہتے کھانا تو روز ہی کھاتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے بھائی کپڑے چینج نہیں کیے؟ کپڑے بھی تبدیل کر لیتا ہوں 1-2 دن کے اندر۔ اچھا بستر بھی نہیں ہے سونے کو؟ نہیں بستر بھی ہے میرے پاس۔ کیا جھونپڑی میں سوتے ہو؟ نہیں، گھر بھی اپنا ہے۔ یعنی اتنی ساری نعمتیں ہیں، ذرا سوچیں، کئی لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے جن کے پاس بدلنے کے لیے لباس نہیں ہے، کئی ایسے جو 2-2 3-3 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ نے ان سے تو اچھا بنایا ہے نا۔ تو جو رب عطا فرمائے اس پر قناعت، اس پر شکر ہونا چاہیے۔ علماء سخی رہنے کا کمال کا فارمولہ بتاتے ہیں کہ سخی رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ بندہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھے۔ بڑا آسان سمپل فارمولہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والا دیکھے یار فٹ پاتھ پہ بھی تو لوگ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سونے والا سوچے میں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں، کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں کے بستر پر ہیں، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ اپنے سے زیادہ مشکل شخص کو، پریشان شخص کو دیکھیں گے، آپ کی زبان پر اللہ کا شکر آ جائے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے نا، ایک بزرگ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے پیروں میں چپل ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔
اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پیچھے والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے آگے والوں کو ہی دیکھنا ہے۔ موٹر سائیکل خریدی، بڑے خوش ہوئے، مٹھائی وغیرہ بھی کھلائی دوستوں کو، تھوڑے دنوں بعد سگنل پر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یار میں موٹر سائیکل پہ، یہ گاڑی میں تو پیچھے رہ گیا، پریشان، ٹینشن۔ او جناب اب گاڑی لینی ہے، بڑے پیسے جمع کیے، بڑی محنت کی، اور چھوٹی مہران گاڑی خرید لی، بڑی مٹھائیاں کھلائیں، دوستوں کے ساتھ دعوت بھی ہوئی ہیں۔ اب جب مہران سگنل پہ کھڑی ہوئی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہو گئی، پھر ٹینشن شروع، میری چھوٹی گاڑی، اس کی اتنی بڑی گاڑی۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گاڑی سے بڑی گاڑی ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہے۔ آپ کتنی دوڑ لگائیں گے، اگر یہ دیکھو گے تو کبھی سخی نہیں رہو گے۔ یہ کمال کا فارمولہ ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو نا تو چین بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا۔ دیکھنا ہے آگے والوں کو، کرنا ہے مقابلہ، کرنا ہے کمپٹیشن، تو پھر نیک لوگوں کو دیکھے نا۔ بنگلے والے، گاڑی والے کو دیکھ کر یہ کب تہجد گزار بنوں گا، یہ 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میں کب ایسا بنوں گا، یہ نماز 5 ٹائم پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہے، میں کب ایسا بنوں گا، یہ اپنی دنیا داری، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ قافلے میں بھی جاتا ہے، میں کب جاؤں گا۔ ان کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ کے قریب جا رہے ہیں۔ تو یہ شیطان کا وار ہے، آپ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، بڑی پیاری التجا ہے، اور یہ اس موضوع سے متعلق آپ لکھتے ہیں: کلیل روزی پہ دو کنات، فضول گوئی سے دے دو نفرت، کلیل روزی پہ دو کنات، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ تو اب انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان